گویا کہ پیغمبر کے سامنے وہ قیامت برپا ہو چکی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین کا جواب تھا کہ ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے. شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسا جواب دیا مولا نے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے، مگر ان مادی آنکھوں سے میں نے خدا کو نہیں دیکھا، اپنے دل کی آنکھ سے میں نے خدا کو محسوس کیا ہے. خدا کو انسان محسوس کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان محسوس کر سکتا ہے. اس وقت محسوس کر سکتا ہے جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور اگر اس نے معرفت کو حاصل ہی نہیں کیا اور اللہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو نہ وہ اللہ کو درک کر سکتا ہے، نہ معرفت کو درک کر سکتا ہے، نہ اس کے پیغامات پر عمل کر سکتا ہے. تو یہاں جو کلام مجید میں اس سورے میں قیامت کے حوالے سے جو گفتگو کی، واقع ہو جانے والی جب واقع ہو جائے گی، جو اور جس کے واقع لا ریب، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کلام مجید کے شروع میں بھی کہا ذالک الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں شک بھی نہیں کرنا. تو یہاں پر بھی لا ریب ہے کہ قیامت کے بارے میں تمہارے دل میں ذرا سا بھی شک اور شبہ آئے. یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان مجالس میں آپ کیوں آ جاتے ہیں؟ دن بھر کے کام سے تھکے ہوئے یہ جو ایام عزا ہے، یہ جو خصوصیت کے ساتھ، اچھا یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا ایام عزا کے، اس میں کہتے ہیں کہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی اگر آپ کے لیے بہت سخت نہ ہو، کہ برساتی مینڈک. برساتی مینڈک وہ ہوتے ہیں جو برسات ہی میں نکلتے ہیں، اور مینڈکوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب موسم چلا جاتا ہے تو وہ اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے جاتے ہیں. تو برساتی مینڈک وہ ہوتے ہیں جو موسم کے مطابق باہر نکلتے ہیں. پھر تو ان ایام میں، خدا نہ خواستہ میں تشبیہ نہیں دے رہی، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف ماہ اذا میں اپنے آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ صرف اس یقین کے ساتھ کہ سید الشہداء کے یہ دن ہے، چاہے وہ پورا سال مسجد کی شکل نہ دیکھتے ہوں مگر ان 10 دنوں میں وہ حاضر ہوتے. اور اگر ان 10 دنوں میں بھی کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور وہ عذر کرتا ہے دنیا کا اور پھر بھی مجلس میں نہیں آتا تو اس کا ضمیر مردہ ہے، پھر وہ شیعہ نہیں ہے، پھر وہ امام کا ماننے والا نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ ہم مجلس سن لیتے ہیں انٹرنیٹ پر، کیونکہ دنیاوی کاموں میں سورہ واقعہ سے متعلق ہے نا ہماری گفتگو، کہ غافل اتنا ہو گئے. یہ غافل ہونا ہی ہے کہ ہم زبان سے اپنی یہ کہیں نہیں ہم تو سنتے ہیں، مجلس تو ہم انٹرنیٹ پہ سن لیتے ہیں، فلاں عالم کی مجلس سن لیتے ہیں، ایک نہیں 3 4 مجلسیں سن لیتے ہیں. نہیں، اپنے آپ کو فرش عزا تک لانا. امام رضا علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ مجلس کی جو شکل دی ہے نا، وہ چھٹے امام اور 8ویں امام سے بہت زیادہ روایتیں، اور ان کے زمانے میں مجلس کی یہی شکل تھی جو آج ہے. اور آپ پوری دنیا میں دیکھیے، طریقہ بہرحال کچھ بھی ہو، سوز و سلام کا طریقہ کچھ اور ہو، مگر یہی طریقہ ہے کہ پہلے کچھ پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، سوز پڑھے جاتے ہیں، مرثیے کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ذاکر کو بٹھایا جاتا ہے، وہ جس طرح سے بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے، اور اس کے بعد پھر امام حسین کا ماتم کیا جاتا ہے. اب علم کی صورت آپ دیکھیے کہ علم کسی بھی صورت میں ہو، ہر عزا خانے میں علم کو سجایا جاتا ہے اپنے اپنے طور پر. یہی طریقہ ہے. اور پھر اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جاتا ہے. پردے کے پیچھے اماموں کی جو طریقہ کار تھا امام جعفر صادق کا، کہ مجلس کا اہتمام کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اس میں مرد حضرات شریک ہوتے تھے بلکہ پردہ ڈال کر قناعت کے پیچھے خواتین کو بھی بٹھایا جاتا تھا. اور خواتین جب گریا کرتی تھی اور مجلس جب عروج پر پہنچتی تھی تو ملائکہ کا نزول ہوتا تھا. تو یہ ائمہ کا طریقہ رہا ہے کہ خواتین کو بھی شامل کیا اور مجلس کو یہ طریقہ دیا، اور مجلس کے لیے صف عزا کو بچھایا، اور صف عزا کو بچھانے کے بعد وہاں لوگوں کو بلایا، مجلس کے بعد تبرک کی کو تقسیم کیا. تو یہ طریقہ ائمہ اطہار کا بنایا ہوا ہے، میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اب اگر ہم اس سے انکار کریں، بستر میں گھس کر، آرام دہ کمبل میں بیٹھ کر، تکیے سے ٹیک لگا کر، سامنے آپ نے آئی پیڈ رکھا ہوا ہے یا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب یہ طریقہ ہو گیا بہت سارے لوگوں کا، تھک گئے ہیں، جاب سے تھک گئے ہیں، لیکن ہم احسان نہیں کر رہے امام حسین پر.
ہم بی بی فاطمہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے. عزاداری شبیر ہماری ضرورت ہے. امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے، اور ہر وقت امام کی ضرورت ہے. تو جب ہمیں ضرورت ہے، نہ ہمارا احسان ہے اگر آنسو بہاتے ہیں، اپنے لیے روتے ہیں، اپنے لیے آتے ہیں، اپنے لیے، نہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، نہ ہم اس کے بعد پھر ذاکرین کے حوالے سے ایک بات کہوں گی کہ دیکھیے کوئی بھی اگر کسی ذاکر کو بلاتا ہے یا کسی بھی پڑھنے والے کو بلاتا ہے، آپ کبھی یہ تصور نہیں کریے گا کہ آپ نے اس کو اجرت دے دی ہے تو آپ نے اسے خرید لیا ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اب جو ہم کہیں گے وہ آپ کو پڑھنا ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کسی کا خوف، اپنے خدا کا خوف ہے. نہ میں کسی سے ڈرتی ہوں اور نہ میں کسی کے پریشر میں آتی ہوں. جو میں تیاری کر کے لائی ہوں اسے پڑھوں گی، اور اب اس میں چاہے کوئی ناراض ہو یا کوئی پریشان ہو جائے یا یہ کہے کہ ہمارے اوپر پڑھا، تو اس میں کسی کو بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے خرید لیا، ہماری مرضی سے اٹھے گا، ہماری مرضی سے بیٹھے گا، ہماری مرضی سے کھائے گا. ذاکر کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اس کا احترام کیجئے، اور اگر آپ کے درمیان ذاکرین موجود ہیں تو ان کی قدر کی جائے، ان کا احترام. اب آپ دیکھیے، میں ابھی دن میں بات کر رہی تھی کہ شہید استاد سبط جعفر، ان کو لوگ نہیں جانتے تھے، زندگی میں لوگ نہیں جانتے تھے، وہ اپنی موت کے بعد پہچانا گیا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ انسان نہیں تھا، انسان کی صورت میں ایک فرشتہ تھا، وہ انسان نہیں تھا. جو کام انہوں نے انجام دیے زندگی میں، جو انجام دیے، اور زندگی کے بعد یعنی ان کی موت نے انہیں حیات رکھا، تو حیات دی، حیات بخشی. ارسطو کا نام آپ نے سنا ہے؟ ارسطو بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے. ارسطو کا شاگرد تھا افلاطون، افلاطون کا شاگرد تھا سکندر. آپ ریسرچ کریے گا جا کر. تو جب فلسفہ پڑھایا جاتا ہے تو ارسطو کے بغیر فلسفہ مکمل نہیں ہوتا. ارسطو نے یہ فلسفہ دنیا کو دیا تھا کہ خدا ایک ہے، اور ارسطو کی جو موت ہوئی تھی وہ اس پر ہوئی تھی کہ کہتے ہیں اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا. اس نے زہر کا پیالہ پیا نہیں تھا، اس کو پلایا گیا تھا، سزا کے طور پر پلایا گیا تھا، اس لیے کہ اس نے عقیدہ توحید دیا تھا، عقیدہ رب العالمین دیا تھا. اور جب اس نے یہ فکر اجاگر کی کہ نہیں، کائنات کو بنانے والی ذات ایک ہے، ایک خدا ہے، جب اس نے ایک کا تصور دیا تو بادشاہ نے کہا یہ تو تم نے عقیدے سے انکار کیا، تمہاری سزا ہے، تمہیں زہر کا پیالہ پلایا جائے گا. جب وہ زہر کا پیالہ، بہت تفصیل ہے، میں بہت شارٹ کر رہی ہوں، جب اس نے زہر کا پیالہ اس کے سامنے رکھا، اور اس وقت کا طریقہ تھا جو سزائے موت تھی اسی طرح دی جاتی تھی کہ زہر کا پیالہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو تمہیں پینا ہے، یہ تمہاری جو سزائے موت کا جو طریقہ تھا وہ یہ طریقہ تھا. تو موت کا جام اس کے سامنے لوگ لے کر چلے. اب ظاہر ہے اتنا بڑا فلاسفر تھا کہ لوگوں کو افسوس ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا انسان دنیا سے چلا جائے گا، مارا جائے گا، اس کو مرنا نہیں چاہیے. تو جو اس کے اطراف میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا جس رات ہم تمہیں اجرے میں قید کریں گے، دروازہ کھول دیں گے، تم چلے جانا، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جانا، اور وہاں پر جا کر لوگ تمہاری تسلیم کریں گے، تمہاری بات کو مانیں گے. یہ تمہاری بات کو نہیں مانتے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد جب دوسرے دن، جس دن سزا کا دن مقرر تھا، پورا ایک اژدہام تھا اور وہاں پر لوگ جمع ہو گئے اور سارا ایک پورا ہجوم جمع ہو گیا اور وہ پیالہ پینے کے لیے اس کے سامنے رکھا گیا. تو جب وہ چلنے لگا تو رونے لگا، زار و قطار رونے لگا. تو جو ساتھ اس کے لوگ تھے کہا کل تو تم سے کہا تھا کہ تم آزاد کر دیے جاتے ہو، تم جاؤ، تمہیں زندگی چاہیے تھی، تم چلے جاؤ، تم نہیں گئے. ایک مرتبہ درود پڑھیے اور تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو جب اس کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا گیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ پیو، تو رو رہا تھا، آتے وقت بھی رو رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم گئے کیوں نہیں جب تمہیں چھوڑا جا رہا تھا؟ تو تم گئے نہیں، اب تم رو رہے ہو. کہا میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں، بہت بڑی تحقیق ہے اس کی. اس نے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے آسمان سے ایک خاتون جن کا لباس جھلمل ہو رہا تھا، ستاروں سے جگمگا رہا تھا، اور ان کے اوپر ستارے ٹوٹ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے ان سے ٹکرا ٹکرا کر واپس جا رہے ہیں. نور کی بارش میں ایک معظمہ کی سواری میرے سامنے آئی اور اس معظمہ نے میرا نام لیا. اور جب انہوں نے
میرا نام لیا تو میں نے ان کی طرف توجہ کی تو انہوں نے کہا تم گھبرانا نہیں، تم گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تمہاری موت تمہیں زندگی دے گی، تو مرے گا نہیں، کیونکہ تو نے عقیدہ توحید دیا ہے نا، تو مرے گا نہیں۔ اس نے جو ریسرچ کی تھی، اس نے جو تحقیق کی تھی، اس میں اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی دریافت کیا تھا، محمد مصطفیٰ کو بھی دریافت کیا تھا، حسن مجتبیٰ کو بھی دریافت کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کو بھی دریافت کیا تھا، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کو بھی دریافت کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری موت مجھے مارے گی نہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس امت نے میری قدر نہیں کی، ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اور اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر اب آج دیکھیے کہ اس کا نام دنیا میں باقی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے فرمودات کو قریب سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اور اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر اللہ کی ذات درک کر لیتی ہے، اس کی اللہ کی ذات کو وہ پہچان لیتا ہے، اسے معرفت ہو جاتی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ تو جب یہ یقین عقیدہ آخرت پختہ ہو جائے گا تو انسان جو بھی عمل کرے گا، جیسا کہ امتحان ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بعض بچے کلاس میں بہت محنت کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مثال عرض کر چکی پیالے والی، آج پھر ایک مثال عرض کرتی ہوں کہ جب کلاس میں درس دیا جاتا ہے، ٹیچر لیکچر دیتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، تو سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سارے طالب علم ہوتے ہیں۔ اب وہ طالب علم اپنی بساط کے مطابق، ایسا تو نہیں ہے کہ استاد یہ کہتا ہے تم فرسٹ آؤ گے، تم سیکنڈ آؤ گے، تمہیں اے گریڈ ملے گا، تمہیں بی گریڈ ملے گا، وہ تو معین نہیں کرتا، وہ تو لیکچر دے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد امتحان ہوتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے جس نے جتنا سیکھا تھا اس کے مطابق اس کی گریڈنگ ہو جاتی ہے کہ اسے اے گریڈ ملا ہے یا اے پلس ملا ہے یا بی ملا ہے یا سی ملا ہے یا فیل ہو گیا۔ تو اب ہمیں یہ معین کرنا ہے کہ دنیا میں جب ہم رہتے ہیں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور آخرت میں ہمارا امتحان اسی دنیا کے ذریعے سے ہوگا، رزلٹ ہمیں وہاں ملنے والا ہے، اور وہ رزلٹ کس صورت میں ملے گا؟ نامہ اعمال کی صورت میں۔ اور نامہ اعمال کیسے دیے جائیں گے؟ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ اب دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ، سورہ واقعہ میں دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا کہ تمہیں جو اصحاب المیمنہ و اصحاب المیمنہ، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، کہ ما اصحاب المشمہ ما اصحاب المشم، کہ دائیں ہاتھ والے کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا، بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے۔ اب دائیں ہاتھ والے اور اصحاب یمین، اصحاب یمین نکلا ہے یمن سے، اور یمن کا مطلب کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں عالم ذر میں جو ارواح جناب آدم کے دائیں جانب رہیں وہ ہیں اصحاب یمین، اور جو بائیں جانب رہیں وہ ہیں اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے۔ اور یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، آج تھوڑا سا ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ روز قیامت تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو مسجد کا احترام کرو، مسجد سے محبت کرو۔ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، مسجد میں چراغ جلانا، اب کے زمانے میں تو چراغ نہیں ہے، مسجد میں آ کر لائٹ جلانا، لیکن لائٹ تو فری میں جل جاتی ہے، لائٹ جلانے کے لیے آپ کو خرچہ تو نہیں کرنا پڑتا، جو بھی پہلے آیا اس نے بٹن آن کر دیا، مگر یہ ثواب رائے گا نہیں ہے، یہ بٹن آن کرنا چراغ جلانے کے مترادف ہے، مگر اس چراغ کے لیے جس نے تیل مہیا کیا اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب تیل تو نہیں ہے تو اب الیکٹرک کا بل اگر دے دے کوئی، محرم الحرام کا بل دے دے کہ بھئی اس مہینے کا جو الیکٹرک کا جتنا بھی بل ہے وہ ہم دیں گے، تو اب جتنی بھی لائٹ جلی ہے، جتنے بھی چراغ جلے ہیں اس کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد کا احترام، مسجد میں چراغ جلانے والا، مسجد میں، اب میں جھاڑو تو نہیں کہوں گی، ویکیوم کرنے والا، صفائی کرنے والا، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد سے کاغذ کا ایک کوڑا اٹھا دینا، یہاں تک کہ صرف کاغذ مسجد کی بات نہیں ہے، یہاں ائمہ کی حدیث ہے، کیونکہ ہم خواتین ہیں اور خواتین گھر کے کام بھی انجام دیتی ہیں، کبھی مت گھبرایا کریں کہ گھر کے کام ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر ایک خاتون، معصوم نے فرمایا اگر ایک خاتون اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے وہ خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کے مترادف ہے۔ اگر اس نے اگر زبان پر شکوہ نہیں لائی، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کیا مصیبت ہے میرے گھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے ہیں،
نہیں، کبھی نہیں. اللہ ان کام پھیلانے والوں کو سلامت رکھے. جو کام پھیلاتے ہیں بھئی جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے ان کے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا. ان بچوں کو سلامت رکھے. یہ جو پھیلاتے ہیں انہیں سلامت رکھے تاکہ ہم ثواب حاصل کریں. تو رب العالمین پروردگار یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کام. ایک خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی غذا کا بندوبست کرتی ہے، غذا کا اہتمام کرتی ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینا ہے، تو یہ کام انجام دینے. مفت میں تو کچھ نہیں ملنے والا. دیکھیے جو حرام کی کمائی ہوتی ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. حرام سے انسان تھوڑے دن بہرہ مند ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ جس طرح آتی ہے اسی طرح چلی جاتی ہے. لیکن حق حلال کی کمائی، محنت مزدوری کا روپیہ انسان سوچ سمجھ کر ہی خرچ کرتا ہے نا. تو یہ محنت مزدوری کے بغیر کوئی اجر ملنے والا. آپ سب جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، بھئی کام کرتے ہیں تو پے چیک ملتا ہے نا، بغیر کام کیے تو نہیں ملتا. تو جب کام کریں گے اور جتنا اچھا، جتنا ہائی لیول کا کام ہوگا اتنا اچھا پے چیک ملے گا. جتنے گھنٹے کام کریں گے اتنا زیادہ پیسہ ملے گا. تو اجر، اب میں نے کہا کہ ٹوکریاں بھرنی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، پرس اپنے بھرنے ہیں ہمیں، اور ان پرسوں کو، اپنے اس بیگ کو اس عمل سے بھرنا ہے کہ ہمارا نامہ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. تو اب کیا کیا جائے؟ سلوشن بھی بتایا ہے، نتائج بھی بتائے ہیں، فضائل بھی بتائے ہیں، طریقہ بھی بتایا ہے. سب کچھ سننے کے بعد اگر پھر کورے آئے تھے اور کورے چلے گئے تو پھر ضمیر مردہ ہے، پھر وہ غافلین میں شمار ہوتا ہے، پھر اس کا شمار غافلین میں ہے. تو اب دائیں ہاتھ میں جس کو اپنا نامہ عمل لینا ہے، اس میں ایک حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب کی کہ مسجد کا احترام کرو. اور مسجد کا احترام یہ ہے کہ مسجد میں گند نہ ڈالی جائے. مسجد میں جب بیٹھا جائے تو گھر کی طرح نہیں بیٹھا جائے، مسجد کو مسجد سمجھ کر بیٹھا جائے. مسجد میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے، قبلہ رخ بیٹھے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. فرشتہ آیا ہوا ہے اور آپ کو ثواب، بشرط یہ کہ آپ کے دل میں حسد نہ ہو، آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. مسجد میں داخل ہوئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عبادت خانہ تھا، جو بھی عبادت کا طریقہ تھا، تو مسجد ہی کہیں گے. ہر نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے. تو مسجد میں ایک شخص روز آنا آتا تھا، روز، ایوری ڈے روز آتا تھا، روز عبادت کرتا تھا. تو ایک ایسا شخص، وہ نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اس کے برابر میں ایک شخص آیا جو کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے جو برساتی مینڈک ہیں ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ آئے ہیں آج 10 دنوں کے بعد. نہیں، ہمیں نہیں سوچنا ہے، پتہ نہیں وہ کس دل سے آیا ہے. جب آنکھ کھلے، جب سویرا ہے، تو کس دل سے آیا ہے، اس کو ویلکم کہا جائے، اس کو خوش آمدید کہا جائے. تو ایک شخص جو نماز روز آنا پڑتا تھا، روز آتا تھا اور بہت زیادہ ایکٹیو تھا مسجد میں، ایک ایسا شخص آیا جو رہزن تھا، ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا تھا. جب وہ آیا تو وہ آ کے برابر میں کھڑا ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ آج یہ نماز پڑھنے آئے، کیا نماز ان کی قبول ہوگی؟ لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، آج یہ نماز پڑھنے آئے، ان کی نماز قبول ہوگی؟ نماز پڑھنے لگے. اس نے بھی نماز پڑھی، اور اس نے دل میں کیا سوچا، میں کتنا بدبخت ہوں، کبھی مسجد میں ہی نہیں آیا. یہ کتنا محترم ہے کہ روز مسجد میں آتا ہے، روز مسجد کے ثواب سے بہرہ مند ہوتا ہے، روز آنا عبادت کرتا ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس کے دل میں یہ خیال آیا. اظہار کسی نے نہیں کیا، دونوں نے نماز پڑھ لی. جب دونوں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی ہوئی کہ موسیٰ اس نمازی عبادت گزار پرہیزگار سے یہ کہہ دو کہ تمہارے نیک جتنے بھی اعمال تھے ہم نے سب اس کے ذمہ ڈال دیے ہیں. اور اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، یہ نہیں کیا کہ اس کے گناہ اس کو دے دیتا، کہا تم تو خالی ہو گئے، تم ہو گئے خالی، اب تمہیں از سر نو عبادت کرنی ہے. تمہارا سارا ثواب جو بھی تم نے عبادت کی تھی وہ ہم نے، صرف سوچ کیا ہوا، نہ زبان سے کچھ کہا، نہ اظہار کیا، صرف آپ کی سوچ ٹرانسفر ہوئی ہے. آپ مسجد میں کوئی داخل ہوتا ہے، امام بارگاہ میں کوئی داخل، آپ نے اس کے کپڑوں کو دیکھا، کہا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہ روزانہ ایک ہی لباس پہن کر آ جاتا ہے، اس کو استری کرنے کی نوبت، جو بھی جس طرح سے بھی کسی بھی طرح آپ نے اس کی شکل کا مذاق اڑایا، آپ نے اس کے بیگ کا مذاق، کسی بھی چیز کا، کسی بھی طرح سے آپ نے اس کے بارے میں ہتک آمیز انداز میں سوچا، تضحیک آمیز، اور اپنے آپ کو بلند سمجھا، وہیں انسان پستی میں گر گیا. اور قیامت میں کیا ہے، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے. تو انسان پست خود ہوتا ہے، اللہ پروردگار کسی کو پست نہیں کرتا. یہ خود انسان کی تو اپنی فکر کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا ہے. دوسری حدیث اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ
جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، وہ روز جمعہ مسجد میں حاضری دیں. مسجد میں حاضری ایسے دیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے وہاں فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں. ہم انکار نہیں کر سکتے. کیا رجسٹر کی بات ہو رہی ہے؟ خود کلام مجید میں کہا ہم تو لکھتے جاتے ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے جاتے ہو ہم اسے لکھتے جاتے ہیں. تو یہ فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں دروازے پر، اور ان کے نام جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، اور جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں ان کے نام اس رجسٹر میں نہیں لکھے جاتے. تو روز جمعہ کے حوالے سے ایک اور بات بتاؤں کہ روز جمعہ جو عبادت کرے گا اور یہ سوچے گا کہ آج کا دن جمعے کا ہے اور میں عبادت کر لوں، اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. 100 مرتبہ صلوات، آپ کو معلوم ہی ہے کہ 100 مرتبہ روز جمعہ اگر کوئی صلوات پڑھتا ہے تسبیح کے دانوں پر. اب دیکھیے ہم مصروف رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں، کام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ درود پڑھتے جائیں. آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ درود پڑھتے جائیں. آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ درود پڑھتے جائیں. جب بھی امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مروں میں داخل ہوئے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل اور دماغ خالی ہو جاتا ہے، بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی خیال اس کے دماغ میں نہیں ہوتا. جب ایسا ہو جائے تو تم زمین کی طرف دیکھو اور زمین کی طرف دیکھ کر کہو یہ زمین ہے جس میں مجھے جانا ہے، اسی زمین کے اندر مجھے جانا ہے. اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھو تو کہو یہی گھر ہے جہاں سے تمہارا جنازہ اٹھنا ہے. اگر تم کسی کا اعلان مسجد کو دیکھو تو مسجد میں اگر ہو اور مسجد تمہیں نظر آ رہی ہے اور مسجد سے کسی کی فاتحہ خوانی کا اعلان ہو رہا ہے تو یہ سوچو کہ ایک دن تمہارے لیے بھی فاتحہ خوانی کا یہاں سے اعلان کیا جائے گا. کسی کے لیے فاتحہ پڑھائی جا رہی ہے تو تم یہ سوچو کہ تمہارے لیے بھی کسی دن اسی طرح سے فاتحہ پڑھا. اور پھر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے لیے فاتحہ پڑھائی جا رہی ہے. آپ شام میں دیکھیے، سیریا میں دیکھیے، کتنے ایسے ہیں گلے کٹے ہوئے ہیں، کئی دن کی لاشیں ہو گئی ہیں، مکھیاں بھنک رہی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، انہیں قبر کا کونا بھی نصیب نہیں ہے. میر انیس نے کہا ہے کہ جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا. لیکن وہ ایسے ہیں کہ جنہیں قبر کا کونا بھی نصیب نہیں ہے. تو یہ بھی خوش نصیبی ہے جسے کفن مل جائے، جسے غسل مل جائے، جس کے لیے فاتحہ خوانی کا انتظام ہو جائے. مگر فاتحہ خوانی صرف اسی صورت میں کام آ سکتی ہے جب انسان نے اس فاتحہ کی طرف اپنی زندگی میں توجہ رکھی ہو. ایک شخص تھا، وہ مر گیا. اب جب مر گیا تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ قیامت اس کی واقع ہو گئی. جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی. اب وہ قیامت کا انتظار کرے گا، قیامت کا وہ منتظر رہے گا. تو ایک شخص تھا، وہ مر گیا. مرنے سے پہلے اس نے اپنے گھر میں ایک سیب کا درخت لگایا تھا. سیب کا درخت لگایا تھا، وہ پودا تھا. اس کے بعد وہ مر گیا، اس کے بچوں نے اس میں پانی وانی دیا. اب وہ عالم برزخ میں جہاں جو منازل ہیں ان منازل کو وہ طے کرنے لگا. اور عالم برزخ کی جو منازل ہیں وہ بہت ہی حیرت ناک اور دردناک ہیں. کسی کے لیے دردناک ہیں، کسی کے لیے خوشائند ہے. مگر نعمت اللہ صالحی نے، جس کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے احادیث کے حوالے سے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے. اور جب اس کے اوپر کیوب ہوتی ہے نا، یہاں ماچس کی ڈبیا کی جیسے ایک کیوب ہوتی ہے، اندر سے خالی ہوتی ہے، اس کیوب کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب پتھر رکھا جاتا ہے، وہ پتھر رکھا جاتا ہے اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی ہے، سب سے زیادہ روح کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے. اور قبر یہ پکار کر کہتی ہے کہ میں، امام علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر کی زمین پکار کر یہ کہتی ہے کہ میں خانہ وحشت ہوں، میں خانہ غربت ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں. جب یہ پکارتی ہے اور اس انداز میں پکارتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ جسم جس کے ساتھ روح ہے، روح ساتھ ساتھ ہوتی ہے. جب آپ کسی کو غسل دیتے ہیں روح اس کی وہیں ہوتی ہے، اسی لیے کہ اپنی آپس کی گفتگو سے گریز کیا جائے. اور جس وقت پانی ڈالا جائے تو یہ کہا جائے ربی عفو کا، رب العالمین معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. لیکن اب یہ کہاں تک کام آتا ہے؟ اب نہلانے والا کون ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے اور عبادت گزار ہے. جتنا زیادہ عبادت گزار ہے، ایک تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس کے لیے جنت واجب، جتنے قطرے اس کے گر رہے ہیں،
جب آپ نہلا رہے ہیں پانی کے جو قطرے گر رہے ہیں اتنے اس کے جو نہلا رہا ہے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ نے پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے جن کو بھی عطا فرمائی ہے. تو رب العالمین نے یہ ان کے اوپر کرم کیا ہے کہ وہ اس کام میں آگے ہیں. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے جو بزرگ خواتین تھیں وہ جانے بھی نہیں دیتی تھیں کہ نہیں جانا، کوئی سایہ ہو جائے گا، کوئی روح آ جائے گی، کوئی بدروح آ جائے گی، تو نہیں جانے دیتے تھے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں شریعت کو فالو کریں، نانی دادی کی شریعت کو فالو نہ کریں. اور ہمارے ہاں خصوصیت کے ساتھ جو انڈیا اور پاکستان میں جو شریعت رائج ہے نا وہ نانیوں اور دادیوں کی شریعت رائج ہے. میں پڑھاتی ہوں بچوں کو تو بچی جو ہے وہ ہے کوئی 15-14 سال کی، جب بھی اس سے میں کوئی بات کرتی ہوں کہتی نہیں آنٹی دادا تو میرے یہ کہتے ہیں، تو وہ فوراً اپنے دادا کو لاتی ہے، میرے دادا نے تو یہ بتایا ہے. اب دادا نے چاہے یا دادی نے غلط بتایا ہو لیکن وہ بیچاری اسی کو فالو کر رہی ہے. اور جب اس کو بتاؤ تو ہم بھی جب یہ مدرسوں میں گئے تھے انقلاب کے بعد، جب مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے گئے اور جا کے بتایا اور نظر نیاز کے متعلق اور دوسری چیزوں کے متعلق، تو ڈانٹ بھی پڑی کہ 4 دن کے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں شریعت سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو شریعت کو فالو کرنا ہے ہمیں، نانی اور دادی کی. ہمیں یہ نہیں کہنا ہمارے بزرگ یہ کرتے آئے تھے تو ہم بھی یہ کریں گے. اب وہ اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر غلط کر رہے تھے، اگر اس کی تصحیح ہو رہی ہے، اب ذرائع ابلاغ اتنے پھیل گئے تو انقلاب کے بعد بہت ساری چیزیں بدلی ہیں. تو جب بدلی ہیں اور شریعت ہمیں پتہ چل گئی ہے تو ہمیں اس شریعت کو سمجھنا ہے. اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے نانی اور دادی ناراض نہیں ہوں گے بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ چلو مسئلہ غلط بتایا تھا اب وہ مسئلہ درست ہو گیا. تو نانی اور دادی کو خوش تھوڑی کرنا ہے، ہمیں اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے. نامہ اعمال کو اگر اپنے دائیں ہاتھ میں لینا ہے تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہیوسٹن میں شادیاں ہوئی ہیں، بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں، مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن کافی 1 درجن سے اوپر کی شادیاں ہوئی ہیں. تو وہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آ جائیے گا آپ، اور میلاد وغیرہ کی جو ابتدا ہوتی ہے میلاد سے، تو میلاد میں آپ آ جائیے گا. اچھا بھئی پوچھا کہ بھئی میلاد کے بعد کیا ہوگا؟ تو میلاد کے بعد ہاں ہوگا تو کچھ تھوڑا بہت. وہ تھوڑا بہت کیا ہے؟ اس تھوڑے بہت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تھوڑے بہت میں کیا ہے؟ اس میں $7,000. اب میں یہاں سے کیا کہوں آپ سے، اس ممبر کا تقاضا ہے کہ جو الٹے سیدھے کام کرنے کے $7,000 اس پر خرچ کر دیے اور وہ ناچ نوچ کے وہ چلی گئی. $10,000 کا دلہن نے جوڑا پہنا، $10,000 کا. ابھی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ $15 کے لیے ایک خاتون جو اسپتال جانا چاہتی ہے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، لیکن ہمیں سجانا، سجاوٹ کے اوپر ہزاروں ہزار ڈالر، جوڑے کے اوپر ہزاروں ہزار. اس کے بعد اب تصویریں کھینچنے لگی، مووی بننے لگی، اس کے اوپر ہزاروں ڈالر خرچ ہو گئے. کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت. اور پھر یہ جو گانے کا پروگرام، تو میں نے کہا کہ بھئی جاننے والی تھی، ذرا قریبی تھی، تو میں نے کہا دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس کے بعد آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں مدعو ہو جاؤں، اس تقریب میں آپ مجھے بلا رہی ہیں. تو کہا کہ ہاں کیا کریں، بچوں کی خوشی ہے. تو بچوں کی خوشی اتنی عزیز ہے، امام زمانہ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. امام خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بچے ہمارے خوش ہو جائیں. کیا کہتے ہیں وہ تھوڑا بہت. اور پہلے کی بات میں اپنے بزرگوں سے بہت معذرت چاہوں گی، سارے بزرگوں کی بات نہیں کر رہی، مگر اب بزرگ بھی کہتے ہیں بچے ہیں خوش ہو رہے ہیں. بزرگ بھی بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہیں، بزرگ بھی بیٹھ کے اس تقریب کو دیکھتے ہیں، اسے انجوائے. اور پھر اب میں کیا عرض کروں کہ سید زادیاں جب ہم یہ کہیں، جب ہم یہ خود یہ کام کریں گے تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بھئی ہمارے اوپر تو اور زیادہ ذمہ داری ہے نا. اگر ہم اولاد ہیں، اگر بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، اگر ہم اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں تو اب ہمارے اوپر تو اور زیادہ ذمہ داریاں ہو گئیں، عام لوگوں سے اور زیادہ ذمہ داریاں ہو گئی. کہاں کہ ہم نے اپنے حجاب اتار دیے، بالوں کو کلر کلا لیا، آنکھیں کا اللہ نے کالی بنائی ہے، نہیں مجھے بھوری کرنی ہے، بھوری بنائی ہے، نہیں مجھے کالی کرنی ہے، تو مجھے نیلی کرنی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی میں دخل اندازی ہے. اور اس کے بعد پھر بند سنور کر، پھر اس کے بعد پھر وہی مکس گیدرنگ، اور یہ پھر اس کے بعد ہم کہیں ہمارا نامہ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو جائے. کیسے ہوگا؟ ایسے کوشش کرنی پڑے گی دائیں ہاتھ میں. دیکھیے کہیں اگر حصہ بٹ رہا ہے یا کوئی چیز بٹ رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی اور وہ بہت نایاب ہے، تو وہاں ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ مجھے مل جائے، دھکا دے گا، کوشش کرے گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. تو نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اور اگر کوئی کرے، کوئی اگر ایسا کوئی کام انجام دے تو یہ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ بن رہے ہیں، یہ
اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان امور کو انجام دیں جس سے ہمارے امام خوش ہوں, جس سے ہمارا مولا راضی ہو. اللہ کو راضی کرنا ہے, امام کو راضی کرنا ہے. بچوں کی ناراضگی یا بچوں کے راضی ہونے سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے, اس کی تربیت اچھے طریقے سے کرے, اس کے دل میں, اس کی رگوں میں دودھ پلانے کے جو احکامات ہیں اس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ جب دودھ پلایا جائے تو باوضو دودھ پلایا جائے. عمل انسان کا عمل, چھوٹا سا عمل. علامہ مجلسی بہار الانوار کے جو رائٹر ہیں, علامہ مجلسی کا نام بہت ہی عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے. علامہ مجلسی کی جب وفات ہو گئی تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ مجلسی ایک دن میں 1000 صفحات لکھتے تھے. یہ آج کا دور نہیں تھا کہ پین اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا, 10 صفحے لکھوں گی میرا ہاتھ دکھ جائے گا. اب تو لوگ لکھتے بھی نہیں. 1000 صفحات کیسے کہ وہ دوات, سرکنڈے کی دوات, پھر اس میں پین ڈالا, پھر نکالا, پھر اس طرح 1000 صفحات ایک دن میں لکھتے تھے. جبھی تو اتنی کتابیں آئی ہیں. اب یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم روایتیں لیتے ہیں ان سے. تو 1000 صفحات ایک دن میں لکھتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ جب ان کی وفات ہو گئی اور کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا. سب کو معلوم تھا کہ بہت بڑے عالم ہیں اور رائٹر ہیں اور اتنا کچھ لکھتے ہیں اور اتنا بڑا انہوں نے کام انجام دیا ہے. تو کہا آپ کو سب سے زیادہ ثواب کس چیز کا ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ثواب, آپ کو حیرت ہوگی, آپ نے سنا ہوگا واقعہ, کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ثواب اس چیز کا ملا کہ ایک دن میں لکھ رہا تھا, لکھتے لکھتے میرے قلم کے اوپر ایک مکھی آئی جو پیاسی تھی اور وہ میرے قلم کے اوپر بیٹھ کر سیاہی سے سیراب ہونے لگی, پانی پینے لگی. جب وہ پانی پینے لگی تو میں نے اپنے قلم کو روک دیا. جو 1000 صفحات روزانہ لکھتا ہو اس کے لیے تو شاخ ہے نا کہ وہ رک گیا, جلدی جلدی لکھتا ہے, اس کا یہ کام ہے. لیکن وہاں انہوں نے کہا میں نے وقفہ دے دیا اور کافی دیر تک وہ مکھی پانی پیتی رہی, اپنا سیراب ہوتی رہی, جب تک وہ خود سے نہیں اڑ گئی. میں نے قلم آگے نہیں بڑھایا. میرے پروردگار نے مجھے اس کا سب سے زیادہ اجر عطا فرمایا ہے. اور پھر ایک بات, آج کی مجلس کا پیغام کہ اب آپ یاد رکھتی جائیے گا, پہلی مجلس کا, دوسری مجلس کا, تیسری مجلس کا. آج کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اجر اور سب سے پہلا اجر, سب سے پہلے جو اجر دیا جائے گا وہ پانی پلانے کا ہوگا. کسی پیاسے کو پانی پلانے کا ہوگا, کسی کو بھی. تو یہاں پر اب کتنے پیاسے ہیں, کیسے اور کسی کو بھی. اب آپ دیکھیے ایک مکھی کی کیا حیثیت ہے, مکھی کو پانی پلانے کا اتنا ثواب تو ایک مومن کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا, ایک عزادار حسین کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا. جو لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں, میں نے دیکھا وہاں کے پانی کی بوتلیں تھیں اور ہم نجف سے کربلا سے نجف جا رہے تھے اور راستہ اس وقت چہلم کا زمانہ تھا 2008 میں, تو راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا. پھر بسیں انہوں نے بہت دور اتار دیں. اب اس کے بعد پیدل ہو گئے. جب پیدل ہو گئے تو بچہ بھی تھا ساتھ میں گود میں اور دوسرے لوگ بھی تھے. تو جو قافلہ تھا اس میں شوگر کے مریض بھی تھے, شوگر کے مریضوں کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی اتنا بوتلوں میں رہ گیا تھا. اور اس وقت اتفاق ایسا تھا کہ جس راستے سے ہماری بس آ رہی تھی تو وہاں راستے میں کہیں کوئی بھی تبرک یا کوئی بھی پانی وانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. پانی ختم ہو گیا اور تھوڑا سا پانی, اور پھر اب پیدل چلنا, اور پھر امریکہ سے گئے ہوئے لوگ, وہ نزاکت ہی ختم نہیں ہوتی. تو کسی کا گھٹنا سوج رہا ہے, کسی کا پیر دکھ رہا ہے, تو چلنے کی عادت ہی نہیں ہے. تو اب چلتے 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 لوگ ناراض ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور جو قافلہ سالار ہیں انہیں گالیاں بھی بک رہے ہیں, تو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی دور. بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ اب اگر آپ زیارت پہ جائیں اور زیارت پر جانے کے بعد جتنی زیادہ تکلیف ہے, میں کہتی ہوں جتنی زیادہ تکلیف ہے اتنی زیارت قبول ہے. جتنی زیادہ تکلیف ہے, یاد کریں اس وقت کو, یاد کریں وہ بیویاں جو 72 گھنٹے درباروں میں کھڑی رہیں, دروازوں پہ کھڑی رہیں, بازاروں میں کھڑی رہیں, ان کی زیارت کے لیے جا رہے. پھر اس کے بعد معرفت سے خالی, عقل سے بالکل بے نیاز. اب عقل ہی نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, پانی اتنا رہ گیا. اس کے بعد پھر وہ پانی بھی ختم ہو گیا. بالکل تھوڑا سا پانی میرے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی بوتل کے اندر تھا. پھر ہم اور آگے گئے تو جو شوگر کی مریضہ تھی ان کو بہت پیاس لگی اور انہوں نے کہا کہ بھئی پانی ہو. تھوڑی دیر تو میں سوچتی رہی کہ پانی
بچے کے لیے رکھوں یا میں ان کو دے دوں. لیکن بھی مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آئی. میں نے کہا کہ ہم جس کے روضے پہ جا رہے ہیں مشکل کشا ہے, مشکل کشائی کریں گے, تو پانی میں نے ان کو دے دیا. آپ یقین مانیں چند قدم کے فاصلے پر بوتلوں کی بھرمار, اتنا پانی, یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہمیں پانی مل جائے گا, لیکن اتنا پانی, ٹھنڈا پانی. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, زیارت پر جا رہے ہیں, پانی پلانے کا ثواب سب سے زیادہ اور سب سے پہلے عطا ہوگا. تو ایک مومن کو پانی پلانے کا ثواب کتنا زیادہ ہو سکتا ہے. اب اگر ہمیں اپنا نامہ عمل اپنے دائیں ہاتھ میں دینا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جو عمل ہے شب قدر میں, رمضان میں, محرم الحرام میں, آپ بہت سارے اعمال کو انجام دیتی ہیں, بہت سارے عمل انجام دیتی ہیں, مگر جو عمل میں انجام دیتی ہوں آپ کو نہیں پتا میں اپنے بند کمرے میں کیا عمل انجام دے رہی ہوں. آپ اپنے عمل کو انجام دیں, میں اپنے عمل کو انجام دوں. لیکن یہ جو حقوق ہیں, انسانی حقوق, اب مجلس میں آپ بیٹھی ہے, جگہ تنگ ہو گئی, ایک خاتون آئی, آپ نے کہا یہ آگئی, مجھے سمٹنا پڑے گا, اب گھٹنے میں میرے درد ہو جائے گا, یہ دیوار کے ٹیک ہیں, دیوار کے ٹیک میں میں پہلے چلی جاؤں, مجھے یہ جگہ مل جائے. اب آج تو میری جگہ گھر گئی. تو ٹیک لگانے کے ساتھ اب اگر کوئی خاتون آئی ہے اور انہیں ٹیک کی ضرورت ہے, ہم نے وہ جگہ دے دی, آپ دیکھیے اس تکلیف میں کتنی راحت ہے, اس سے روح کتنی سرشار ہوتی ہے. کسی کے لیے بھی آپ قربانی دیں, بچوں کے لیے ایک ماں, تو اس سے زیادہ بڑی مثال نہیں دی جا سکتی نا, کہ اگر کوئی خوراک ہے اور اس خوراک میں اگر بچے نے مانگ لیا, ماں اپنے منہ کا نوالا دے دیتی ہے. بہت خوراک ہو لیکن ماں اپنے بچے, وہ چاہتی ہے پہلے میرے بچے کھا لے, میرا بچہ کھا لے, میرا پیٹ بھر گیا. تو ماں کی, جب یہ ماں کی حالت ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ پروردگار. اگر انسان نے کسی کے لیے قربانی دی ہے, کسی کے لیے اگر جگہ بنا دی ہے, پہلو کو بدل لیا ہے اور ناک منہ نہیں چڑھایا ہے, اور پھر دیکھو اپنی فکر کو, اپنے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ پھیلے چلے جا رہی ہے. اور پھیلنے والے کو, جگہ لینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جگہ دی ہے تو انگلی پکڑی ہے تو ہاتھ نہ کھینچ لے. تو کوشش یہ کرے کہ اگر اس نے اس کا احترام کیا ہے تو وہ اس احترام کا خیال رکھے. تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. نامہ عمل کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے, صرف روزہ کافی نہیں ہے, صرف زکوٰۃ کافی نہیں ہے, صرف اس فروع دین کافی نہیں ہے. نماز اور یہ سب چیزیں واجبات میں سے ہیں, اور ان واجبات کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے. مگر حقوق العباد, اور ان اعمال میں اگر کوتاہی ہو گئی ہے, بھئی نماز, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ بھئی نماز پڑھنے والوں میں اپنا نام ضرور شامل کرنا, اس فہرست میں ضرور اپنا نام شامل کرنا. لیکن حقوق العباد میں اگر انسان نے ذرا سی بھی کوتاہی کی ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور وہ پلے صراط پر, وہ جو دن آئے گا نا قیامت کا, جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, پلے صراط پر وہ تمہیں پکڑ لے گا. سارے اعمال ہو گئے, سب تل گیا, سارا کچھ ہو گیا, حساب کتاب ہو گیا, اب چلا وہ پلے صراط پر. تو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو پلے صراط پر سے کیسے گزریں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو چشم زدن میں پلے صراط کو پار کر لے گا, پیر رکھے گا اور پل سے وہ پار ہو جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ سابقین میں سے ہیں. یہ وہ ہیں جن میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے پیروکار, مولا علی بھی ہیں, بی بی, یہ چشم زدن میں وہاں پہنچ جائیں گے. اس کے بعد کچھ ایسے ہوں گے جو گنہگار ہوں گے, وہ گرتے پڑتے, ایک گرے گا, دوسرا گرے گا, تیسرا گرے گا, مگر گر کر سنبھل جائیں گے. دیکھیے پلے صراط پر چلنا کتنا مشکل ہوگا. اگر آپ میں سے کوئی وینکوور گیا ہے, وینکوور میں ہے کیپیلانو برج, کیپیلانو برج پہ اگر آپ چلے, لکڑی کا بنا ہوا ہے اور وہ جھولتا رہتا ہے, اور بہت یہاں سے لے کے وہاں تک ہے, لکڑی سے بنا ہوا ہے, رسیوں سے بندھا ہوا ہے. جب آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو قدم لرزہ, اس وقت میں جب چل رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم پلے صراط پر کیسے چلیں گے, خوف کے ساتھ. تو اور اس کے نیچے سے پورا پانی بھی نظر آ رہا ہے, زمین بھی پوری نظر آ رہی ہے, پانی بہت اونچائی کے اوپر وہ پل بنایا ہے کیپیلانو برج. تو جب دنیا میں ان سب چیزوں سے, یا آپ ڈزنی لینڈ اگر گئے ہوں, اب ڈزنی لینڈ میں آپ دیکھیے کہ ڈزنی لینڈ میں یہ چیزیں ہیں دنیا کی, مگر اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا. اب اس میں ایک ہے ڈبہ, بیک ٹو دا فیوچر اس رائڈ کا نام تھا. اس میں بیٹھے, آپ اندر بیٹھ گئے, جو باہر کھڑا ہے اسے کچھ نہیں پتا, لیکن اندر جب بیٹھے چاروں طرف آپ کے اسکرین ہے. اب انہوں نے وہ چلایا, اب جب وہ چلایا تو کبھی ادھر ہو رہے ہیں, کبھی ادھر ہو رہے ہیں, وہ جو جھٹکے لگ رہے ہیں. لیکن جو باہر والا ہے وہ کہہ رہا ہے ڈبہ تو یوں ہو رہا تھا, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جو اندر ہے وہ کہا آپ کھائی میں گر گئے, آپ سمندر پہ چلے گئے, اب آسمان سے ٹکرا گئے, اور جس طرح سے وہ ٹکراتے لگتا ہے سر ہی ٹکرا گیا. تو لیکن اب ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوگا.
قبر ہمیں تو نظر آ رہی ہے، ہمیں تو بالکل خاموش نظر آ رہی ہے، لیکن اندر اس میں کیا ڈگمگاہٹ ہو رہی ہے، اندر جو طوفان ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہم تو بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک مٹی ڈالی، کیوب رکھی اور ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، ختم ہو گیا قصہ. لیکن اندر جو ہو رہا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جو اندر بیٹھ گیا وہ گھبراتا ہے کہ بیٹھے کیوں تھے. جو اندر گیا، اب وہ اسٹار رائڈ ہے، اس میں ایک ٹرین ہے، اس میں بٹھا دیا. بظاہر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ٹرین ہے، اس میں آپ نے بیلٹ لگائی، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو شکلوں پر 12 بج رہے ہوتے ہیں. کہاں بیٹھ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے. اور اندر جو گئے، جو اندر کے مناظر ہیں وہ الامان اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے رائڈز اوپر سے نیچے پھینکا. یہ خود اپنی مرضی سے انسان منتخب کر رہا ہے، خود اپنی مرضی سے. اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ڈر آتا ہے نا، خوف آتا ہے، سیکیورٹی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک وہ بوٹ تھی، اوپر سے بوٹ کو نیچے پھینکا، بڑھیا بیٹھی تھی، بیلٹ اس کی کھل گئی، نیچے گری اور نارتھ بیری فارم میں، کیلیفورنیا میں، تو مر گئی، وہ ختم ہو گئی. تو اس نے اپنے لیے خود اس کو چنا تھا. تو یہ تو مگر عام طور پر جو بچے بیٹھتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی کا پورا انتظام کیا جاتا ہے. مگر اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی گہری کھائی سے تمہیں نیچے پھینکا جائے گا، اوپر ایک اور کوئی 300 فٹ اوپر بٹھایا اور اس کے بعد پھر نیچے پھینکا. جب نیچے پھینکا تو سانس ایسا لگا کہ سانس رک گئی ہے. ان سب چیزوں میں آپ ڈرا نہیں کریں، بیٹھا کریں. اگر رائٹس ہے تو اس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر اس کو دیکھیں اور تصور کریں کہ کیا ہوگا قیامت میں. اس وقت تو یہ سیکیورٹی ہے تو ہم خوفزدہ. یہاں پر اگر ایک چوہا آ جائے، یہاں ایک چھپکلی آ جائے، سب کھڑے ہو جائیں گے. علی کے ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، بہادر بنے، مارنے کی کوشش کرے. کوئی ایک چھپکلی جو ہے نا، وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ بنو امیہ کی دوست ہے چھپکلی جو ہے. یہ علل الشرائع میں، اصول کافی میں تحریر ہے، محمد یعقوب کلینی نے، اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہی میں، محمد یعقوب کلینی نے لکھا ہے کہ چھپکلی جو ہے وہ بنو امیہ میں سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتی ہے. اور یہ چھپکلی تھی جس نے حضرت ابراہیم کی جب آگ روشن تھی تو پھونکے مارتی تھی تاکہ آگ تیز ہو جائے. اور مینڈک جو تھا وہ پانی منہ میں لے کر جاتا تھا، یا چڑیا تھی یا مینڈک تھا کہ وہ پانی ڈالتا تھا. تو ہنس رہے تھے جانور، انہوں نے کہا تیرے اتنے سے پانی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میرا شمار آگ بجھانے والوں میں سے ہوگا، آگ جلانے والوں میں سے نہیں ہوگا. تو جو میں نے کل بات کی تھی نا کہ آپ کام کریں جتنی بساط بھر جو بھی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ پروردگار میں ان میں تھی کہ جن پر ظلم ہوا، جنہوں نے ظلم کیا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے مظلوموں کا ساتھ دیا. تو ان کا ساتھ دے کر یہ ثابت کریں کہ جس طرح اس جانور نے ثابت کیا کہ میرا شمار آگ بجھانے والوں میں سے ہوگا، آگ جلانے والوں میں سے نہیں ہوگا. تو اگر کوئی، پھر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چھپکلی کو مارے تو اسے ثواب حاصل ہوتا ہے. میں اپنے گارڈن میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے، جہاں مجھے نظر آتی ہے دن میں 3 مرتبہ 3 یا 4 چھپکلیاں مار دیتی ہوں، کوئی بچہ کوئی بڑا جو بھی ہے. لیکن ہمارے لوگ ڈرتے ہیں، چھپکلی سے ڈرتے ہیں. کاکروچ نکل آئے اس سے عورتیں ڈر جاتی ہیں. آپ ڈریے نہیں، مولا کا ماننے والا ڈرتا نہیں ہے. ہماری خواتین کو بہادر ہونا ہے. جو ایک چھوٹے سے جانور سے، وہ آپ کو کیا کر لے گا، کیا بگاڑ لے گا؟ اتنا سا کاکروچ ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایک چوہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ خوف سے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک چھپکلی آ جائے یہاں، اگر آ جائے خدا نہ کرے تو سب کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، بہادر بنے. جناب زینب کی آپ ماننے والی ہیں، بی بی کی آپ ماننے والی ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہیں، جس نے ظالم کے در جہاں تلوار سر پر تھی وہاں خطبے دیے ہیں. تو ہم ایک معمولی سے جانور سے ڈر جائیں؟ تو اپنے بچوں کے اندر، جب بچوں کو دودھ پلائیں تو یہ کہیں، یہ فاطمہ بنت اسد، مولانا کل پڑھ رہے تھے نا، فاطمہ بنت اسد شیر، اپنے بچوں کو شیر بنائے. تو ماں خود شیر نہیں ہوگی تو شیر بنائے گی نا. تو خود کوشش یہ کریں کہ بچوں کو جو غذا ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں ان میں ہم بچوں سے تو امید رکھتے ہیں کہ وہ بہادر بن جائیں. اور خود اتنے ڈرپوک، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. آپ ڈریے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئیے. اور پھر وہ جو میں بات پھر وہیں پر آؤں کہ اگر ہم ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، دنیا میں ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں اور حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو پھر اس سے فائدہ اٹھائے اور پھر اس کے بارے میں تصور کریں کہ پروردگار وہ تیرا عذاب کیسا ہوگا. میں تو یہی سوچتی ہوں، سمندر پر جائیں تو دیکھیں کہ یہ سمندر ہے، کتنی وسعت اپنے، لیکن اس کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے، پورا ایک جہان آباد ہے. لمحے کے اندر خدا حکم دے تو سمندر کو تلا. تم ابھی فلپائن میں آیا ہے طوفان کتنا بڑا،
ساحل سے ٹکرا گیا ہے اور اس سال کا سب سے بڑا طوفان اسے کہا جا رہا ہے. تو 25 ایک سال کے اندر 25 طوفان آئے اور ان 25 طوفانوں میں تو ہماری خواتین کو بھی اس سے باخبر ہونا چاہیے. ہم بھی اپنے آپ کو خطروں سے نمٹنے کے لیے تیار کر سکے. اسی لیے جب میت کو اٹھایا جاتا ہے اور میت کو لے کر جاتے ہیں قبرستان تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 دفعہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ مرنے والا مانوس ہو جائے، قبرستان کی فضا سے مانوس ہو جائے. اور مانوس وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ جاتی ہیں قبرستان، ہم جاتے رہتے ہیں قبرستان جاتا، اور پھر یہ بھی روایتوں میں ہے کہ قبرستان جاؤ، جیسے ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں نا، ویسے مہینے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ قبرستان جاؤ، اس لیے کہ وہاں جانے سے خدا کی یاد آتی ہے. پھر معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے گھر میں تمہیں شادی کے لیے بلایا جائے تو جانے میں تاخیر کرو، اور مرنے کی اطلاع آئے، مجلس کی اطلاع آئے تو جانے میں جلدی کرو. اس لیے کہ دیر میں جانے سے وہاں جو شادی میں بلایا گیا ہے وہاں دنیا داری یاد آتی ہے، دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہو، دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، رنگینی میں کھو جاتے ہیں. اور جب مرنے کی طرف بلایا جائے تو اب ہمارے ہاں الٹا ہے، شادی میں پوری فیملی جاتی ہے اور مرنے میں کہتے ہیں ہاں فلاں ایک چلا جائے، کوئی ایک شرکت کر لے، کوئی بڑا شرکت کر لے، سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم الٹا کرتے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ شادی میں جانے میں تاخیر کرو اور مرنے میں جانے میں جلدی کرو. ہم الٹا کرتے ہیں کہ تاخیر کرتے ہیں، جنازہ بھی اٹھ گیا تو چلو پہنچ گئے، صرف شکل دکھانی ہے صاحب خانہ کو یا مرنے والے کے وارث کو کہ ہم آئے تھے. کچھ اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ مرنے والے سے ان کی دوستی تھی، تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، تھوڑا سا غم ہوتا ہے. ابھی کسی کا انتقال ہوا وہاں میں نے دیکھا قبرستان میں کافی لوگ تھے، سنڈے کا دن تھا، تدفین ہو گئی اور تدفین کے بعد لوگ ہاتھ مار کر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ہنسی مذاق میں اتنے جن کا تعلق اتنا نہیں تھا مگر وہ آ گئے تھے، سنڈے تھا، چلو میت ہے تو ہاتھ مار کر. میں کہتی ہوئی گزری کہ خدا کا خوف کرے، یہ قبرستان ہے، اس میں بھی ہمیں دنیا یاد آ رہی ہے. صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچو کہ ایک دن وہ ہوگا کہ جس دن تمہارا اعلان ہوگا، ایک دن وہ ہوگا جس دن تمہارے کپڑوں کو اتارا جائے گا، ایک دن وہ ہوگا جب تمہارے جسم پر پانی ڈالا جائے گا، ایک دن وہ ہوگا جب تمہارے جنازے کو اٹھایا جائے گا. جب کوئی مر جائے تو یہ سوچو کہ تمہارا جنازہ ہے، یہ تمہاری میت ہے، تمہیں کاندھا دیا جا رہا ہے، تم قبر میں جا رہے ہو. اور جب وہ وقت آئے جس کے لیے کہا کہ سب سے وحشتناک وقت ہے کہ اب قبر میں دفن کر دیا، تو مرنے والے کی روح کہتی ہے کہ کاش ایک دفعہ مجھے واپس پلٹا دیا جائے، کاش ایک دفعہ مجھے واپس پلٹایا جائے تاکہ میں وہ کام، کیونکہ پردے ہٹ گئے ہم، تاکہ میں وہ کام انجام دوں کہ جس سے میرے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائے. تو آواز آتی ہے کہ اب تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے، برزخ سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب تم یہ سوچو کہ تمہیں مہلت مل گئی، یہ تم تھے جو میت تھے، لیکن اب تم یہ سوچو کہ تمہیں مہلت دے دی اللہ نے اور تم واپس اپنے گھر آ گئے اور تمہاری صدا کو پروردگار نے. اگر انسان کی روح بیدار ہو اور وہ غفلت کا شکار نہ ہو تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ واقعاً یہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے کہ وہ اپنے گھر واپس آئے. اور مرنے والے کی روح پکارتی ہے، اپنی زوجہ کو پکارتی ہے، اپنے بچوں کو پکارتی ہے، اپنے عزیز و اقارب، کیونکہ دور والے ہٹ جاتے ہیں نا، دور ہٹ جاتے ہیں، پھر تلقین پڑھی جاتی ہے، 2 دفعہ تلقین پڑھی جاتی ہے. اور یہ تلقین جب پڑھی جاتی ہے تو جب نیچے بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں کی قینچی بنا کر اسے ہلایا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں، اے فلاں ابن فلاں، اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں ابن فلاں سن. تو کیا مطلب ہے تلقین کا؟ کیا مطلب؟ بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت گئی، بچے نے سنا، مر گیا، پھر کہا جا رہا ہے فلاں ابن فلاں سن سن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن رہا ہے، روح موجود ہے اس کی، اور روح وہی معلق ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ سنو. اگر تلقین میں یہ نہ ہوتا لفظ تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جامد ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اب یہ مٹی کا صرف ڈھیر ہے، کچھ نہیں ہے. مگر سن کا مطلب یہ ہے کہ روح وہاں موجود ہے اور وہ سن رہی ہے. اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ تم سے جب منکر نکیر آئیں گے تو تم سے یہ سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، تمہارے امام کون ہے، تو تم ان کو، کل ہم نے بات کی تھی کہ تم ان کو جواب دے دینا. اور جب تلقین ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تم نے سمجھ لیا. اگر روح نے دنیا میں اعتراف کیا تھا اللہ اور رسول کو، نہ صرف یہ کہ مانا تھا بلکہ ان کے فرمان پر عمل کیا تھا، تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. اور اگر اس نے دنیا اور دنیا کی زندگی میں رنگینی میں کھو کر اللہ کو بھلا دیا تھا، رسول کے احکامات کو بھلا دیا تھا، رنگینیوں میں کھو گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا.
کچھ بھی نہیں آتا، یہ تلقین پھر اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ایک شخص جو مر گیا اور اس نے اعمال کو انجام دیا، قبر میں رکھا گیا، جب مر گیا تو بہت مشکل میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا، اور جو اگلا سفر تھا، ایک ایک منزل تھی، تو جو سفر تھا اس سفر پر جب وہ روانہ ہوا تو اندھیرا تھا اور پیاس کی شدت تھی۔ شب جمعہ کا دن آیا تو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آج تمہیں پروردگار نے اجازت دی ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور اپنے لواحقین سے کوئی تحفہ لے آؤ، زادرہ اگر تمہارے لواحقین نے کچھ مہیا کیا ہے تو وہ لے آؤ۔ تو یہ گیا، اجازت ملی، خوشی خوشی گیا، تو دیکھا کہ بچوں نے جو سیب کا درخت، میں وہاں تھی نا، کہ سیب کا درخت جو لگایا تھا تو وہ سیب کا درخت بڑا ہو گیا تھا اور اس میں سیب لگ چکے تھے۔ تو بچوں کو یاد آیا کہ یہ درخت ہمارے بابا نے لگایا تھا اور آج یہ درخت تناور ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے پہلا پھل توڑا تو اس پر فاتحہ دی، اپنے باپ کی فاتحہ دی۔ یہ فاتحہ دینے کے بعد انہوں نے اس کا ثواب اپنے بابا کو ہدیہ کر دیا۔ اب یہ دنیا میں یہ دیکھ رہا ہے کہ فاتحہ کا ثواب ملا ہے۔ اس کے بعد جب یہ اپنی منزل پر روح حکم کے مطابق جب اپنی منزل پر واپس گئی تو دیکھا کہ وہاں اس راستے کے لیے ایک قندیل ہاتھ میں ہے اور ایک پوٹلی ہے، ایک گٹھری بنی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک بیگ ہے۔ فرشتے لے کر آئے اور کہا کہ یہ تمہارا زادرہ ہے۔ اس نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو تم فاتحہ کا ثواب لے کر آئے ہو، اور اس نے جب اسے کھولا تو اس میں نہایت عمدہ اور لذیذ سیب تھے، جس سے پیاس بھی بجھ گئی اور بھوک کا بھی خاتمہ ہو گیا اور روشنی بھی مل گئی تاکہ وہ اپنی اگلی منزل کو طے کرے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ فاتحہ اور اس کا درود کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جتنے بھی ہم درود پڑھتے ہیں، جو بھی ہم ثواب ہدیہ کرتے ہیں چہاردہ معصومین کو، اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ضرور پہنچائیں، اور خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ ہر روح کو اجازت بھی نہیں ملتی، ہر روح کو اجازت، یہ بڑا بہت گمبھیر عنوان ہے کہ ہر روح کو اجازت، روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور کیسے قید کیا جاتا ہے کہ جس وقت ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نعمت اللہ صالحی نے جو اپنی تفسیر کے ذریعے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ جب زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور فشار سے سبھی واقف ہیں کہ فشار ہوتا ہے، اور فشار کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جو تصویر کشی کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگا مجھے کہ جیسے میرے جسم کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر دیا گیا، میں نے اپنے پہلو کو بدل لیا اور کروٹ لے لی تاکہ مجھے تنگی نہ ہو، مگر میں نے دیکھا کہ دیواریں آہستہ آہستہ ملتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دیواریں بالکل مل گئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئی ہیں، اور میرے ناخون کے پوروں سے میرا مغز باہر آ گیا ہے اور سیاہ پانی میری انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا، اور اس وقت میں اتنا چلا رہا ہوں، اتنا چیخ رہا ہوں اور لوگوں کو آواز دے رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا میری آواز کو سن رہی ہے، مگر پھر میں نے دیکھا کہ کوئی بھی میری آواز کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ تو جو قبر کی پہلی رات ہے وہ انتہائی وحشتناک اور انتہائی مصیبت کی رات ہے، اسی لیے حکم ہے کہ نماز وحشت قبر کو ادا کیا جائے، اور نماز وحشت قبر جو کسی کے لیے ادا کرے گا اس کے لیے کوئی ادا کرے گا۔ بہرحال اس کا ثواب ہوتا ہے اور اس سے مومن نجات بھی پا لیتا ہے، مگر وہ مومن جنہوں نے واقعاً پھونک پھونک کر قدم رکھا ہو۔ اب آپ نے سعد بن معاذ کا واقعہ سنا ہوگا، سعد بن معاذ پیغمبر کے صحابی ہیں، اور سعد بن معاذ کی جب وفات ہو گئی، پیغمبر پا برہنہ ننگے پیر تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، غسل میں شریک ہوئے، اور آپ کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی، سعد بن معاذ کے فرشتوں نے شرکت کی، اور آگے اور پیچھے فرشتوں کی صفیں تھیں، اور اس کے بعد جب جنازہ گیا پیغمبر خود قبر میں اترے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین قبر میں اترے، رحمت للعالمین نے تلقین پڑھائی، اور اس کے بعد جب مٹی ڈالی تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، اور اس کے بعد جب قبر بند ہو گئی تو ایک مرتبہ سعد بن معاذ کی جو ماں تھیں وہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا سعد تجھے جنت مبارک ہو، تو پیغمبر رونے لگے۔ پیغمبر نے کہا کہ سعد کو فشار ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں فشار کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ بد کلام تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر میں تھوڑا سا برہم ہو جایا کرتے تھے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں تھا۔ تو چاہے وہ شوہر ہو، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر بیوی بد کلامی کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، یا گھر میں کوئی ماں، دیکھیے گالی نہیں دینی چاہیے، ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں سکینہ،
بچوں کے نام رکھتے ہیں فاطمہ، اگر آپ نے اس کو گالی دی تو یہ اس نام کی بے حرمتی ہے. یا تو اتنی اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ ہم بچوں کو گالی نہیں دیں گے. خدا نہ کرے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، مگر اکثر مائیں ہیں کہ یا بعض کلچر ایسے ہیں کہ جس میں گالی گلوچ ایک عام سی بات ہے، مگر فحش گفتگو، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو، اپنی زبان کو ان جملوں سے اور اس فحش گفتگو سے پاکیزہ رکھو کہ جب تمہاری زبان اتنی صادق ہو جائے کہ جب تم پروردگار سے دعا کرو تو تمہارا پروردگار تمہاری دعا کو قبول کر لے. تو فحش گفتگو اور اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی کرنا، والدین پر انشاءاللہ میں کل یا پرسوں انشاءاللہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گی کہ نامہ عمل کو دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے جو اعمال ہمیں انجام دینے ہیں، ان اعمال کے بغیر نامہ عمل دائیں ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. تو اس میں جو ائمہ کی احادیث کے ذریعے سے واضح ہوا وہ یہ کہ مسجد سے محبت کی جائے. اچھا، اس میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہے امیر المومنین کی کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اسے مسجد کا تقدس پتہ ہوتا ہے، مسجد کا احترام پتہ ہوتا ہے. اور جو مسجد میں آتا ہے، ریگولر مسجد میں آتا ہے مستقل، تو مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ درس و تدریس کی بات ہوتی ہے، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ انہیں سنتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے اس کے پورے کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے اور پورا کردار اس کا پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جو جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتہ اس کا نام لکھ لیتا ہے کہ جنت کے دروازوں سے اس کو داخل کیا جائے گا جو مسجد کے دروازے سے جمعے کے دن داخل ہو رہا ہے. جمعے کے دن صلوات پڑھنے کا، پھر اس کے بعد فشار قبر سے، میری بات یہاں ختم ہو جائے گی کہ فشار قبر سے بچنے کے لیے اپنے رکوع کو مکمل کرو. یہ 5ویں امام کی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے. اگر فشار سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رکوع کو مکمل کرو. جو رکوع کیا اور اٹھ گئے، رکوع کیا اور اٹھ گئے، نہ انہوں نے یہ سوچا کہ سر کس کے آگے جھکایا ہے، اس لیے کہ سر، ہم جو سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، بھئی دیکھیے شیطان سجدہ نہ کرنے کی بنا پر تو نکالا گیا نا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو سجدہ اور رکوع، اپنے رکوع کو جس نے کامل کر دیا وہ اپنے آپ کو فشار قبر سے بچا سکتا ہے. ماں باپ کا جو احترام کرنے والا ہے، ماں باپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا اور ان کی اطاعت کرتا ہے، فشار قبر سے بچا رہے گا. تو رکوع کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے رکوع کو جب آپ جو بھی آپ 1 مرتبہ کہہ رہے، 3 مرتبہ کہہ رہے، مگر پورا کہنے کے بعد کچھ دیر، کچھ لمحہ توقف کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں اور اس کے بعد سمع اللہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں جائیں. تو جو اپنے رکوع کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں، فشار قبر سے بچنے کا باعث ہے. اب انشاءاللہ کل میں کچھ اور نسخے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ نامہ عمل ہمارا دائیں ہاتھ میں ہو اور رب العالمین ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پر ہم کیسے عمل پیرا ہوں گے، اس کے لیے اپنی فکر کو پاکیزہ کرنا ہوگا. کچھ واقعات ہیں، ان واقعات کو بھی آپ کی جیسے ابھی میں نے سنایا جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ صرف فکر سے، صرف ذہن کے سوچنے سے انسان کہاں سے کہاں اوپر سے نیچے چلا جاتا ہے. تو 50 سال کا راستہ وہ کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گی کہ فکر کو اپنی انسان پاک کرے اور یہ سوچے کہ ہمیں ملحق ہونا ہے. کس سے ملحق ہونا ہے؟ امام زمانہ کے لشکر سے ملحق ہونا ہے. اور جو آپ دعائے عہد پڑھتی ہیں، دعائے عہد جو 40 دن تک لگاتار مسلسل پڑھ لے. اب میں فقہی مسئلے نہیں پڑھتی مگر بتا دوں یہاں کہ 40 دن سے مراد یہ ہے کہ اگر بیچ میں ہماری عبادت قطع ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر 20 دن پڑھا ہے، اب اس کے بعد آپ نے 8 دن یا 10 دن توقف کیا ہے، تو اب آپ 21 سے شروع کریں گے تو وہ آپ کے 40 دن کاؤنٹ ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ 40 دن ہم کیسے کر سکتے ہیں. 20 دن آپ نے پڑھا، پھر آپ کی چھٹی ہوئی تو پھر آپ نے جب دوبارہ شروع کیا تو اب آپ 21ویں دن سے اسے کاؤنٹ کریں. 40 دن جس نے دعائے عہد کو پڑھ لیا وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اور اس کی دعا اور اس دعا کا ترجمہ یقیناً آپ جانتی ہیں کہ اگر میں زندہ رہوں تو بھی مجھے لشکر میں اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے اپنے لشکر میں شامل کریے گا، ایسے کہ میں کفن پہنے ہوئے ہوں اور ہاتھ میں میرے تلوار ہو اور میں آپ کے لشکر میں آ جاؤں. تو ہم یہ دعا کریں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باعمل افراد چاہیے. کہا کہ ہمیں مولا اور آقا کہنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ان جانثاروں کی جو واقعاً ہمارا ساتھ دیتے ہو. جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے باب الحوائج کی ذریعے پر جاتے ہیں، باب الحوائج کے علم کو پکڑتے ہیں، مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دیں. لیکن ہم میں سے کتنے عریضہ لکھتے ہیں ہم شعبان میں، عریضہ لکھتی ہے نا، عریضہ لکھا ہم نے شعبان میں کہ مولا بچہ میرا امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس کا ایڈمیشن ہو جائے، تنخواہ اتنی بڑھ جائے، گاڑی یہ والی مل جائے، گھر لینے کی کوشش کری یہ والا مجھے گھر مل جائے، تو ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے. ایسے کتنے ہیں جو پہلا جملہ یہ لکھتے ہو مولا آپ کے انتظار میں پریشان ہوں، مولا آپ تشریف لے آئیے، مجھے صرف اور صرف آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. کوشش یہ کریں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا کے کام ان کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، وہ مسلسل. اب آپ دیکھیے یہ جو اسکائپ ہے، اسکائپ کے ذریعے آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں اور وہ واقف ہو رہے ہیں ہمارے عمل سے، وہ ہماری تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں اس پر یقین نہیں ہے کہ امام کے پاس ہمارا نامہ عمل جا رہا ہے، امام کے پاس ہماری تصویری شکل جا رہی ہے، اور امام کے پاس ہمارے روز مرہ کے سارے کام جا رہے ہیں. یعنی ہم اپنے رشتہ داروں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر اس پر یقین نہیں ہے کہ امام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس پر لوگوں کا یقین ہی نہیں ہے. شب جمعہ امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کچھ کو دیکھ کر روتے ہیں، کچھ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، دعا ہمیشہ کرتے ہیں، دعا ہمیشہ کرتے ہیں، مگر جب ہمارے سیاہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کیسے جاؤں میں، کیسے جاؤں. تو یہ کوشش کرے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 313 امام کے ساتھ ہوں گے، 313 تو وہ ہیں جو بہت ہی خاص ہیں، کروڑوں تک تعداد ہے، کروڑوں تک تعداد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ برمودا ٹرینگل میامی کے جزیروں کے آس پاس ہی ہے، تو ہم تو زیادہ قریب ہوئے نا امام سے، ہم تو زیادہ قریب ہیں. اب یہاں اس سرزمین پر رہ کر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہیں. یہ نہیں سوچیں یہ کہاں کا، یہ کہاں کا، ہم سب ایک ہیں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ نظریات مختلف ہوں مگر اطاعت امام میں ہم سب ایک ہیں. دعا عہد پڑھتے ہیں ہم سب، ہاتھ تھام لیتے ہیں، ہاتھ تھام کر یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. جب اظہار کر دیا تو پھر اختلاف کیسا؟ اور وہاں جو کربلا میں تھے ان کا اختلاف نہیں تھا، نظریات میں اختلاف تھا، قبیلے الگ الگ تھے. کل میں نے وہاب کی شہادت کا ذکر کیا تھا کہ مسلمان طبقے سے تعلق بھی نہیں تھا، جن لوگوں میں آ کر ملے تھے ان میں رہے بھی نہیں تھے، مگر آپ دیکھیے کہ کیسے شامل ہو گئے. جناب جون سیاہ خون تھا جناب جون کا، اور جب جناب جون کی شہادت ہو گئی اور ان کا جب وقت آخر آیا اور امام حسین علیہ السلام نے جون کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا تو جون نے اپنا سر ہٹا لیا. مولا نے فرمایا کہ جون اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا مولا میں ایک کالا سیاہ غلام، میرا سیاہ خون. کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ تمہارا سیاہ چہرہ پروردگار کے نزدیک کتنا روشن ہے؟ میری ماں فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے، جون اپنے پیروں کو سمیٹ لے، اس لیے کہ میری ماں فاطمہ زہرا تیرے قریب آئی ہے، تیرا یہ خون. وہ جون یہ سمجھ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے آپ کو زمین سے لگا کر یہ سوچ رہا ہے کہ مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے زانوں پر اپنا سر رکھ سکوں. سیاہ غلام جناب بلال کربلا میں تو نہیں تھے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک جناب بلال کا مقام کیا تھا، جناب فاطمہ زہرا کے نزدیک جناب بلال کا مقام کیا تھا کہ آخری اذان جب جناب بلال نے دی ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا سننا چاہتی ہیں جناب بلال کی اذان کو، اور جب بلال نے اذان دی تو جناب ابھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا بے ہوش ہو گئی. یہ تاثیر تھی جناب بلال کی آواز میں. تو عزاداران امام، یہاں کربلا میں جو حسین نے ایک قافلہ ترتیب دیا ہے، ایک لشکر ترتیب دیا ہے، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور یہ وہ منتخب شدہ، یہ اللہ کے منتخب شدہ افراد ہیں. ایسے صحاب، ایسے اصحاب کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے. یہ کون سے اصحاب ہیں؟ بریر ہیں، جناب بریر ہیں، جناب حمدانی ہے، بریر حمدانی ہے، جناب جندب ہے. جندب کا بھی بہت بڑا مقام ہے، کس طرح سے انہوں نے امام کا ساتھ دیا، امام کے گھوڑے حاضر کیا کرتے تھے. تو بہت سارے افراد ہیں. سعید ابن عبداللہ ہے. سعید ابن عبداللہ نے کون سی نماز پڑھی تھی کہ نماز کا وقت ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تیروں پر سینے کو تانے ہوئے ہیں اور تیروں کو اپنے سینے کے اوپر روک رہے ہیں. جب نماز ختم ہو گئی تو سعید نے پوچھا کہ مولا میری نماز ہو گئی؟
کہا ہاں سید تمہاری. کہا کہ مولا آپ کی اقتدا میں نماز تھی, آخری نماز, پتہ ہے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے, اور اس کی اقتدا کون کر رہا ہے؟ امام حسین. پنجتن کی آخری, پنجتن ختم ہو جائیں گے, پنجتن ختم ہو جائیں گے, آخری نشانی سید الشہداء نماز کی اقتدا کر رہے ہیں, مگر تیروں کو روکا, اپنے سینے پر روکا, اور جب نماز ہو گئی تو کہا مولا میں نے نماز نہیں پڑھی, کیا میری نماز ہو گئی؟ تو امام نے تسلی دی, کہا تمہاری نماز عشق کی نماز تھی, تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے. حالانکہ رکوع و سجود کو ادا نہیں کیا, صرف امام حسین علیہ السلام نے اور جو اصحاب نے نماز پڑھی, تیروں کو اپنے سینے پر روکا, اور آخر میں جب اتنے تیر لگے نماز ختم ہوئی اور سعید کی شہادت ہو گئی. اللہ اکبر, ہمارا سلام ہو عزاداران امام. 4 محرم ہے, پروردگار رب العالمین آپ کے رزق و روزی میں ترقی عطا فرمائے. آج کا دن بڑے قیامت کا دن ہے عزاداران امام. میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2 محرم کو خیمے لگے تھے, اور غازی ابوالفضل عباس نے خط کھینچا تھا, اور اس خط کے اوپر غازی اس خط کے اوپر اپنی نگاہوں کے اوپر پورے لشکر کو روکے ہوئے تھا. اور عزاداران امام جب حکم آیا کہ خیموں کو ہٹایا جائے, تو جناب ابوالفضل عباس نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کیوں, میں روکوں گا, مجھے اجازت دیجئے, میں لڑوں گا ان سے. دیکھیے اگر کربلا میں محمد حنفیہ, مسلم ابن عقیل اور غازی ابوالفضل عباس یہ تینوں موجود ہوتے تو جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہو جاتا. مگر آپ امام حسین کی حکمت عملی دیکھیے کہ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا, مسلم کو مکے سے روانہ کیا, اور جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی. انشاءاللہ جناب عباس کے مصائب میں عرض کروں گی, لیکن جناب مسلم کی عمر 24 یا 26 برس لکھی ہے. 24 برس کا جوان, کیا امنگیں ہوتی ہیں. 4 بچے تھے, 2 کربلا میں شہید ہوئے, 2 اپنے ساتھ لائے تھے. مجھ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا ذکر کر دیجئے گا جناب مسلم کے بچوں کا, اور یقیناً ضرور کریں گے, اس لیے کہ وہ بچے ہیں, یہ وہ بچے ہیں کہ جو کربلا کی جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے مسیب کے علاقے کی زیارت کی ہوگی. وہاں ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں, اور جب آپ اس جگہ کو دیکھتے ہیں دور سے تو آپ کا دل بھر آتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ بچے تھے کہ ان کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ پھرتی تھی اجل ساتھ, جدھر جاتے تھے دونوں, پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں. اتنے خائف جناب مسلم سے بچھڑ چکے ہیں. 80,000 18,000 افراد نے بیعت کی تھی, سب نے ساتھ چھوڑ دیا, مسلم کا گلا کٹ. مسلم اتنے شجاع تھے کہ 500 کا لشکر تھا جس سے جناب مسلم نے مقابلہ کیا ہے, آپ نے مجلس میں سنا ہوگا. 500 کے لشکر کو, اور اس کے بعد پھر ایک لشکر منگوایا, کہا کہ کس سے لڑے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں سے جنگ ہے. اتنے بہادر تھے جناب, اور جناب مسلم اور جناب عباس وہ تھے جنہوں نے بنی ہاشم کو تلوار چلانے کا ہنر دیا تھا. مسلم ابن عقیل بہت بڑا رتبہ, لیکن جناب امام حسین کی حکمت عملی دیکھیے کہ مسلم کو بھیج دیا. بچے بیچارے سرگرداں و پریشان. اور عزاداران امام جس وقت یہ بچے بچھڑ گئے تھے نا, اور جب وہ زندان سے, میں پوری شہادت نہیں پڑھ رہی, کہ جس وقت وہ زندان سے نکلے تھے تو ایسے چلتے تھے کہ جھاڑیوں میں چھپ کر چلیں. جب جھاڑیوں میں چلتے تھے تو بچوں کے پیروں میں کانٹے بھی چبھتے تھے, اور بچوں کے لباس بھی تار تار ہو گئے تھے. عزاداران امام ان بچوں کی ماں نے ماتم کیا ہے, جناب مسلم کے بچوں کا ماتم. عزاداروں بس ماں یہ کہتی تھی کہ میرے بچوں کو کیسا خوف ہوگا, بچے کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو ماں کی حالت کیا ہو جاتی ہے. ہزاروں کانٹے تھے جو طفلان مسلم کے بچوں کے پیروں میں تھے, اور بچوں کے لباس تار تار ہو گئے تھے. اور عزاداران امام اسی عالم میں جب یہ بچے وہاں پہنچے اور مومنہ نے اپنے گھر میں لے کر گئی, اور اس کے بعد وہ حارث ملعون آیا اور وہ بچوں کو بالوں سے پکڑ کر فرات کی جانب لے گیا. یہ جو فرات ہے نا, اس کا کلیجہ محمد اور آل محمد کے خون سے سرخ ہو چکا ہے عزاداران امام. اور یہ ابن زیاد ہے نا ملعون, جب اس کے پاس سر پہنچے تھے, بچوں کے جب سر پہنچے تو ایسے خوبصورت, جناب مسلم حسینوں کے حسین تھے,
انتہائی خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے. جب ابن زیاد نے دیکھا تو کہا کہ مجھے اس مقام پر لے چل جہاں تو نے ان بچوں کو شہید کیا ہے. جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مگر دیکھا کہ خون بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں خون ہے، خون کا دریا ہے جیسے. اور اس خون کے دریا میں اس نے غور سے دیکھا کہ ایڑیوں کے نشان ہے. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ ایڑیوں کے نشان کس چیز کے ہیں؟ عزاداران امام جانتی ہیں کہ جب اس نے تلوار چلائی تھی، جس طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے جس خنجر کو استعمال کیا گیا تھا وہ کند تھا. پتہ نہیں کتنی مرتبہ بچوں کے گلے پر خنجر چلا کہ بچوں نے ایڑیاں رگڑی. جب بڑے کا گلا کٹ رہا تھا تو چھوٹے نے سر رکھا. جب چھوٹے کا گلا کٹا عزاداران امام، بڑے کا لاشا دریا پر ٹھہر گیا. یہ ایک معجزہ تھا کہ بڑے کا لاشا دریا پر ٹھہر گیا. جب چھوٹے کا لاشا گیا دونوں لاشیں مل گئی. آج مسیب میں وہ دونوں روزے بنے ہوئے ہیں. عزاداران امام، ان بچوں کی ماں کو ہمارا سلام. ننھے ننھے بچے عزاداروں، کربلا ہو چکی، کربلا ہو چکی. اور کربلا کے بعد جب قافلہ آیا اور دارالامارہ پر بیویوں نے دیکھا جناب مسلم کا لاشا، تو عزاداروں جناب مسلم کی زوجہ نے مسلم کو سلام کیا. ہاں عزاداران امام، آج 4 محرم ہے. آپ کی زحمتوں کو میں تمام کر دوں. 4 محرم ہے. 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، خیمے ہٹا دیے گئے. اور جب خیمے ہٹے تو رباب کے پاس جتنا پانی تھا، مشک میں جتنا پانی تھا، وہ پانی لے کر اپنے دوسرے خیمے میں. زینب کے پاس جتنا پانی تھا، جن خیموں میں جتنا پانی تھا، کیونکہ پانی پر اب پہرے لگ چکے ہیں. عمرو بن حجاج نام ہے ملون کا، جسے پانی کے پہرے پر لگایا گیا تھا. 500 افراد کی فوج تھی جس نے حوض کوثر کے مالک پر پانی بند کیا تھا. اور عزاداران امام، وہاں جب یہ فوج آ گئی، جناب ابو الفضل عباس نے ایک مرتبہ امام حسین سے فرمایا کہ آقا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پانی کو بھر لیں، مشکوں کو بھر لیں، اس لیے کہ غازی سقط ہے نا. یہ مشک آج تک ہے غازی کے علم میں. پانی کی اتنی فکر تھی ابو الفضل عباس کو. عزاداروں، امام سے فرمایا کہ مولا آقا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مشکوں کو بھر لیں اور ذخیرہ کر لیں. امام نے اجازت دی. جناب غازی ابو الفضل عباس رات کی تاریکی میں ہلال ابن نافع کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے گئے. اور جب پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہاں جو یہ عمرو بن حجاج ملون موجود تھا. اس نے کہا کون ہے؟ ہلال ابن نافع کی کچھ رشتہ داری ہوتی تھی. ہلال نے کہا کہ ہم ہیں، پانی لینے کے لیے آئے. کہا شوق سے پیو. کہا وائے ہو تجھ پر، حوض کوثر کا مالک پیاسا ہے، اس کے بچے لتش لتش چلا رہے ہیں اور تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی پی لوں. میں پانی پینے نہیں آیا ہوں، پانی لینے کے لیے آیا ہوں. اب یہ ملون آگے آیا اور اس نے آگے آ کر کہا کہ یہ پانی ہم نے تمہارے اوپر بند کر دیا ہے، اب یہ پانی تم حاصل نہیں کر سکتے. تمہیں اگر پینا ہے تو تم پی لو، تمہارے پینے کے لیے حاضر ہے. مگر حسین کے اور ابن زیاد نے جو خط لکھا ہے نا، وہ خط آپ ملاحظہ فرمائیے، طبری نے اسے اپنی جگہ دی ہے. تاریخ طبری میں یہ خط موجود ہے ابن زیاد ملون کا، کہ ابن زیاد نے کہا کہ پانی کو میں نے جانوروں پر، انسانوں پر، تمام لوگوں پر جائز قرار دیا. یہ ملون کون ہوتا ہے حرام اور حلال کرنے والا؟ کہتا ہے کہ میں نے جانوروں پر بھی اس پانی کو حلال کیا، مگر اگر نہیں پیئیں گے تو حسین اور حسین کے بچے. خدا تجھے غارت کرے، اور تجھے غارت کر دیا، اور تیرے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو. ابن زیاد پر خدا کی لعنت، ہم سب کی لعنت. ملعون تیرے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو. 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے. اور 4 محرم، بس مصائب ختم. 4 محرم وہ تاریخ ہے جب سے سکینہ کی دہشت شروع ہوئی ہے.
کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 4 محرم وہ تاریخ ہے ابن زیاد کے پاس، جب ابن زیاد مسجد کوفہ سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد اس نے لوگوں سے اعلان کیا، اور لوگوں میں اعلان یہ کیا کہ دیکھو معاویہ تمہارا بہت اچھا امیر تھا، یزید بالکل ویسے ہی ہے، لوگوں پر بڑا مہربان ہے، دنیاوی مال اتنا عطا کرتا ہے کہ تمہیں مستغنی بنا دیتا ہے، جتنا کچھ مال و اکرام تمہیں چاہیے وہ یزید کی طرف سے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اب کوئی بھی کربلا جانے سے گریز نہیں کرے گا۔ اور جتنے بھی سیکل کرنے والے تھے، لوہار کی جو دکانیں تھیں، ان دکانوں پر کام کرنے والے دن رات مشغول تھے جو اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، اور حکم یہ تھا کہ کوئی مرد بھی کوفے میں نہیں رہے گا، سب کو کربلا جانا ہے۔ سب سے پہلا دستہ شمر ابن ذلزوشن کا، سب سے پہلا دستہ اس ملعون، سب سے زیادہ ملعون ترین شخص یہ ہے۔ کربلا کے میدان میں، ابن زیاد تو کوفہ میں تھا نا، کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوئے ہیں اسی کے مشورے پر یا اس نے خود انجام دیے ہیں۔ جب شمر کا دستہ آیا نا، بس عزاداران امام اب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچوں کی صورتیں دیکھیں کہ بچوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ کوئی باہر ہے جو لوٹنے کے لیے آیا ہے تو بچے اپنی ماؤں کا دامن پکڑ لیتے ہیں، ماؤں سے لپٹ جاتے ہیں۔ عزاداران امام 4000 کا لشکر تھا، مگر اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ جب داخل ہونا حسین کے خیام کے قریب سے ہم گزریں گے، اپنے ہتھیاروں کو زور سے بجانا تاکہ حسین کے بچے دہشت زدہ ہو جائے، خواتین دہشت زدہ ہو جائے۔ جب یہ ملعون آیا تلواروں کو چلاتے ہوئے، خنجروں کو ٹکراتے ہوئے، عزاداروں ایسی آوازیں تھی کہ سکینہ، بیبیاں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ گئی۔ آوازیں کیسی ہیں؟ اللہ اکبر۔ زینب عالیہ کیا فرمائے، اے میری لاڈلی سکینہ، یہ تیرے بابا کو ذبح کرنے کے لیے، یہ تیرے چچا پر خنجر برسانے کے لیے یہ تلواریں جمع ہو رہی ہیں۔ پروردگار آپ کے گریے کو رب العالمین قبول فرمائے۔ بار الہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بار الہ پروردگار یہ اشک جو آنکھوں سے بہہ رہے، میرے معبود رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما دے۔ میرے معبود نے کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ان کے مرحومین پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بار الہ پروردگار میرے معبود امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جو کربلا گئے ہیں پروردگار خیریت کے ساتھ اپنے اپنے وطن واپس آئے، جو جانے والے ہیں پروردگار ان کی بھی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خیریت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس آئیں۔ جنہوں نے زیارتیں کر لی ہیں میرے معبود انہیں دوبارہ جانا نصیب ہو، جو نہیں گئے ہیں میرے معبود انہیں جلد سے جلد یہ زیارت نصیب ہو۔ بار الہ پروردگار میرے معبود ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بدلہ لینے کے لیے جلد سے جلد آئیں میرے معبود، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، حسین، حسین۔
لاسا حسینی کا تھا، ایک فقط لاسا حسینی کا تھا، جلتی جمی پر پڑا ہے شاہدی، جلتی جمی پر پڑا ہے شاہدی، جلتی جمی پر پڑا تشنا دہاں، جلتی جمی پر پڑا تشنا دہاں، مومنو رو رو کے کرو تم بکا، مومنو رو رو کے کرو تم بکا، فاطمہ زہرا کا چمن لٹ گیا، فاطمہ زہرا کا چمن لٹ گیا، نادے علی علی یا علی، بادشاہ جن و بصر یا علی، جب تک ہے دور آسماں، جب تک ہے دور آسماں، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی پڑھتا رہے یہ کارواں، رکنے نہ پائے یہ قدم، اونچا قلب پر چھاتے رہو، ہر قلب پر چھاتے رہو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے رہو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بردوش ہے قدم، اونچا رہے اپنا جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں سے بل کھا کے در اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل قدم، اونچا رہے اپنا پرچم عباس ہے، یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے سہے لاکھوں ستم، اونچا رہے اپنا عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کے دریا پہ جو پیتا رہا جام وفا، ہوتے رہے بازو قلم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، ماتم حسین، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس، کہتے ہیں روکن غلام دیجیے آقا سلام، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس، تشنا لب و تشنا کام صبر و وفا کے امام، یا سیدی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی الارواح التي حلت بفنائک ناخت برحلک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار وجعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميع شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین السلام علیکہ یا اخت حسن مجتبی السلام علیکہ یا اخت حسین شہید کربلا السلام علیکہ یا زینب کبریٰ السلام علیکہ یا بنت الحسین السلام علیکہ عباس یا ابن امیر المومنین یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض توس السلام علیکہ یا مغیشت شیعت جوار فی یوم جزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا یا مولانا یا صاحب عصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریق القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہوری یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہوری یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہوری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ابن صبیر بھائی کے عمل پر سیریس ہے دعا پڑھ لے پھر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ اما یجبل تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 7 مرتبہ اما یجبل پڑھ کے دعا کرے صحت کے لیے ہینا بنت شبیر بھائی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء